فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں میں مقابلہ ہو رہا ہے، تو وہاں فرعون ہی کہتے ہیں قد افلح من استعلا۔ یہ ساری دنیا کے غلط ذہنوں میں جو غلط کامیابی کا مفہوم ہے اس کی تعبیر ہے قیامت۔ قد افلح اليوم من استعلا، جو دنیا میں اونچا ہوگا وہی کامیاب ہے۔ اس وقت ایک پریپ کے بچے سے لے کر اور 10 PhD کرنے والا اسی ٹریک پہ جا، ماں باپ اسی ٹریک پہ چلا رہے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد اور والدہ مجھے کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بنا ہونا ہے۔ کیوں بنا ہونا ہے؟ میری یادداشت میں مجھے یاد نہیں کہ کبھی دونوں نے یہ کہا ہو کہ بیٹا تو غریبوں کا علاج کرے گا، ان کی دعائیں لے گا اور تجھے اس کا اجر ملے گا، تیرا اللہ راضی ہوگا۔ مجھے یاد 2 الفاظ، 2 جملے آج بھی اور اس وقت کہ پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑی عزت ہے، بڑا پیسہ ہے۔ یہ 2 لفظ تھے۔ میری ماں بولی تو یہی، میرا باپ بولا پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑی عزت، بڑا پیسہ۔ لہذا میرے اندر فیڈ ہو گیا کہ پیسہ اور عزت یہ میری زندگی کی منزل ہے۔ سعید انور کے ساتھ پہلے 3 دن لگے 1992 میں خانپور، تو کہنے لگا ایک پاکستانی نوجوان کی طرح میرا بھی خواب تھا عزت دولت شہرت، عزت دولت شہرت۔ کب میری قسمت جاگی، 22 برس کی عمر میں عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ تو مل گئی جو ملنی تھی، تو پھر اندر میں اب بھی خلا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اندر کی پریشانی کیوں ہے؟ تو اس میرا ذہن بدلا کہ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، کوئی اور بھی چیز ہے جو مجھے معلوم نہیں، کہ اس جستجو نے مجھے اللہ تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا اور اللہ کو یاد کیا اور اس کے سامنے سر جھکایا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کتنی تعبیر مختلف ہو گئی۔ من استعلا، بڑا طاقتور لفظ ہے استعلا، جو لوگوں کو رونتا ہوا اور ان کے حقوق پامال کرتا ہوا اوپر آئے، وہ اس کے لیے استعلا کا لفظ آتا ہے۔ استعلا، یہ فرعونی دربار کا یہ ذہن، اور یہ ساری دنیا کے فرعونی ذہنوں کی اللہ ترجمانی فرما رہے ہیں۔ اب اللہ اپنی بارگاہ میں کامیابی کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، کس سے؟ گناہوں سے، نافرمانی سے، اور کیا کیا؟ اور اللہ کو یاد کیا۔ ذکرہ کا ایک مراد ہے سبحان اللہ والحمدللہ، لیکن یہ 24 گھنٹے آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ ذکر یاد کو کہتے ہیں، یاد۔ جب آپ کو کسی کی یاد آتی ہے تو آپ اس کا زبان پہ نام تولانا نہیں شروع کرتے، بلکہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اکثر سفر ہوتا ہے، اکثر زندگی سفر میں گزری، کبھی گھر یاد آتا ہے، کبھی بچے یاد آتے ہیں، کبھی بیوی یاد آتی ہے، کبھی کوئی دوست یاد آتا ہے، کبھی اپنا گاؤں یاد آتا ہے، تو ایک کیفیت بنتی ہے، اس کیفیت کو ذکر کہتے ہیں۔ تو وذکر اسم ربہ، جس نے ہر وقت اپنے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو روشن رکھا، کہ اسی کی یاد میں کاروبار بھی ہو رہا ہے، لیکچر بھی ہو رہا ہے، تجارت بھی ہو رہی، زراعت بھی ہو رہی، مزدوری بھی کر رہا ہے، کھیتی باڑی، لیکن یہ دل ادھر ہے، دل ادھر ہے۔ یہ ہے ذکر اللہ۔ فصلی، اور دین اسلام میں جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اس کو ذکر کیا۔ 3 چیزیں ذکر کی، اور ان تینوں چیزوں کا تعلق نہ پیسے سے ہے، نہ دھن دولت سے ہے، نہ دنیا کی حکومتوں سے، اب میری ذات سے ہے۔ تزکا، ذکر اسم ربہ، فصلی، جو 3 کام یہ کر لیں، آپ کر لیں، میں کر لوں، کیا ہوگا؟ افلح، کامیابی کی مہر لے لو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دوسری جگہ اتنی طاقت کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ پورے قرآن میں اور کسی چیز کو اتنی طاقت سے بیان نہیں کیا۔ کامیاب کون ہے، اس پر 11 قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے۔ 11 قسم اٹھائی جاتی ہے بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے، قسم اٹھاتے ہیں بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اگلے کے شک کو دور کرنے کے لیے۔
اللہ کا کلام شک سے پاک ہے، لیکن اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ پہلی قسم ہے سورہ نساء میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور آخری قسم ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ ایک قسم میں وزن ایک کے اعتبار سے ہے، جہاں دو قسمیں آ گئیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وزن بڑھ گیا۔ جہاں تین قسمیں آ گئیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، تین آ گئی، وزن اور بڑھ گیا۔ یا چار قسمیں اکٹھی ہو جائیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، تو چار وزن کے باٹ رکھ دیے تو اور وزن بڑھ گیا۔ جہاں پانچ قسمیں اکٹھی ہو جائیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ، تو وزن اور بڑھ گیا۔ تو جہاں 11 قسمیں اکٹھی ہوں وہاں کیا ہوگا؟ 11۔ اب والدین بیٹھے ہیں، اپنی اولاد کو اس بنیاد پہ کھڑا کریں کہ کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرے پاس دولت آ جائے۔ ہاں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں طلبگار ہیں ہر نعمت کے، لیکن یہ راستے کی چیز ہے۔ میں اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 11 قسمیں اٹھا کے یہ بات سمجھے کامیاب ہے کون؟ کہ جب تم اس کے پاس آؤ تو وہ تم سے راضی ہو چکا ہو۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جو روشن کرتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جو چھا جاتی ہے۔ 5۔ والسماء، آسمان کی قسم۔ وما بناها، اور بنانے والے رب کی قسم۔ والارض، زمین کی قسم۔ وما طحاها، زمین کے بچھانے والے رب کی قسم۔ ونفس، تیری جان کی قسم۔ وما سواها، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ یہ 11 قسموں کے بعد پہلے ایک قانون سمجھایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی اچھائی دونوں تار لگا دیے۔ پھر آگے قسم کس مضمون پہ اٹھائی اس کو ہائی لائٹ کیا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اس من کو پاک کرو گے تو تم کامیاب ہو، اسے گندا کرو گے تو تم ناکام ہو۔ یہ مضمون سمجھایا ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ باہر سے کچھ نہیں چاہیے، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، سب اندر کا نظام ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اسے پاکیزہ کرنا ہے۔ افلح، تیسرا افلح، وہ پاکیزگی کہاں سے ملے گی؟ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ چند کام کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا تزکیہ ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو 3 افلح ہیں اللہ کی ترجمانی کے، ایک افلح ہے شیطان کی ترجمانی کے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے سارے ادارے یہی کچھ پڑھا رہے ہیں، بڑے آدمی کیسے بنو گے، بڑے آدمی کا مطلب کیا بتاتے ہیں، تم بڑے مشہور ہو جاؤ، مالدار ہو جاؤ، ہواؤں میں اڑنے لگو۔ ہمارا سارا نظام تعلیم وہ اللہ کے ساتھ مل کر نہیں چل رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اس ملک کو ان پڑھوں نے نقصان نہیں پہنچا، پڑھے لکھوں نے، آپ کے ہائر ایجوکیشن والوں نے اسے تباہ کیا۔ ریڈی والا بیچارہ کیا، سیاستدان تو ویسے ہی بدنام ہو جاتے ہیں، انہوں بیچارے انہوں کرپشن کرنی آمدی نہیں، کرپشن تو یہ پڑھے لکھے کرتے ملک کو۔ یہ سارے میں 5 انگلیاں برابر نہیں، اللہ نے ہمیں بہت اچھے لوگ دیے، اللہ نے ہمیں بہت ہیرے جیسے لوگ جن کی برکت سے ہمارا دیش چل رہا ہے، لیکن اس ملک کی جو دیمک ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، بددیانت پڑھا لکھا طبقہ اس ملک کی دیمک ہے۔ ان پڑھ کے پاس ہے کیا؟ ایک تاجر کتنی خیانت کر لے گا، ایک تاجر ملک کو نہیں ہلا سکتا، اداروں کے لوگ ملک ہلا کے رکھ دیتے، ملک کو بیچ کے رکھ دیتے۔ ابو الفضل اور فیضی اتنے بڑے علامہ تھے جنہوں نے اکبر کو دین الہی پہ چلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی محنت کی طفیل جہانگیر راستے پر آیا اور وہ اس کے اکبر کے حاشیہ نشین ان سے متاثر ہوئے، اور اکبر کے آخری 5 سال توبہ پر آئے اور دوبارہ دین اسلام کی طرف آیا، اور
کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ ابو الفضل فیضی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو 14 صدی میں کوئی نہیں لکھ سکا۔ کوئی نہیں لکھ سکا کس لحاظ سے کہ قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے والے حروف کے ساتھ، بغیر نقطے والے حروف کے ساتھ، با استعمال نہیں، تا نہیں، ثا کو استعمال نہیں کیا، ذال کو استعمال نہیں کیا، زا استعمال نہیں، شین کا استعمال نہیں، ضاد کا استعمال نہیں، ضا کا استعمال نہیں، فا استعمال نہیں، قاف کا استعمال نہیں، نون کا استعمال نہیں ہے۔ 11 حرف نکال کے اور باقی اس نے 18 کے ساتھ پورے قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ اتنا بڑا علامہ تھا، لیکن سب سے پہلا مرتد کرنے والا اکبر کو فیضی تھا، ابو الفضل۔ اور دونوں علماء ایک بڑے علامہ کے بیٹے تھے، ملا مبارک کے بیٹے تھے۔ تو میرے بھائیو، قد افلح المؤمنون، پہلی شرط ایمان پر کامیابی ہے، ایمان پہلی شرط۔ پھر ایمان کے ساتھ چند شرائط ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایک نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ کا دھیان، والذین هم عن اللغو معرضون، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوں۔ دیکھو انسان اور گناہ یہ اتنے ہی لازم ہیں جتنے دن اور رات، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ کائنات سے اندھیرا نکل جائے تو اجڑ جائے گی، اجالا نکل جائے تو اجڑ جائے گی، ایسے انسان کے اندر اندھیرا اجالا ساتھ ہی چلتا۔ ہاں، سب سے بہترین مرد عورت ایمان والا وہ ہے جو خطا کر کے پچھتائے، آنسو بہائے، معافی مانگے اور پیپر صاف کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا، چونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کمی اس میں رکھی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اصر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرة، دن میں 70 دفعہ تمہاری توبہ ٹوٹے اور 70 دفعہ پھر کر لو تو اللہ سے دوستی باقی رہے گی، ٹوٹے گی، باقی رہے گی، ٹوٹے گی۔ اور 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا عربی میں، عربی میں 70 سے مراد ہوتا ہے بے شمار دفعہ۔ ایک گناہ کر کے اڑ جائے، کیا ہوا کیا ہوا، سارے کر رہے ہیں تاکہ یہ کیس خطرناک ہے، یہ بڑا اوکھا کیس بن جائے گا۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے، نادم شرمندہ ہو کر آنسو بھی نہ بہے، صرف ہائے کر کے کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو سب معاف اور دوستی بحال ہو جائے گی۔ پہلی شرط ہے ایمان، اللہ کا فضل ایمان والے ہیں۔ دوسرا کا نماز، ہمارا 10-20% طبقہ نمازی ہے، 70-80% لوگ چاہے مرد ہیں چاہے عورت نماز نہیں پڑھتے، 40-50% لوگ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک ہمارے معاشرے میں نماز زندہ ہو جائے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ 100 میں ایک بھی نہیں دیتا۔ ایک حدیث سنا تھا آپ کو، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہو اپنے بندوں سے تو کوئی نشانی تو بتا، سن پتہ تو لگے بھائی تو آج کل ساڑھے سے ناراض ہیں۔ اللہ نے کہا ہاں بتاتا ہوں، جب دیکھو بارشیں بے وقت ہو رہی ہیں اور حکومت نااہلوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے تو سمجھو میں ناراض ہوں۔ 3 بات، جب دیکھو بارشیں بے وقت ہو رہی ہیں، حکومت نکموں کے پاس ہے، پیسہ بخیلوں کے پاس ہے تو میں ناراض ہوں۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے کوئی اس کی بتا دے۔ کہ موسیٰ جب دیکھو بارشیں موقع پہ ہو رہی ہیں، حکومت سمجھدار نیک لوگوں کے پاس ہے، سمجھدار پلس نیک، اور پیسہ سخیوں کے پاس ہے تو سمجھو میں راضی ہو چکا ہوں اور میرا بندوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے۔ تو پیسہ عام طور پہ بخیلوں کے پاس ہے، 100 میں 100 اکٹھے کرو نا جن پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ایک بھی نہیں نکلے گا۔ 100 میں 20-15 نمازی نکل آئیں گے، لیکن 100 جن پر زکوٰۃ فرض ہے اکٹھے کرو تو ایک نہیں نکلے گا۔ ہزاروں میں جا کے کوئی ایک زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اور میرے اللہ کو پسند ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں، چاہے ہمارے پاس پیسہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ علی کل مسلم صدقہ، میرے نبی نے کہا ہر مسلمان کو چاہیے روزانہ صدقہ کرے۔ کہا یا رسول اللہ جس کے بعد پیسے نہ وہ کہاں سے کرے؟ آپ نے کہا وہ جا کے بازار میں مزدوری کرے اور پھر کچھ اپنے گھر میں دے، کچھ صدقہ کرے۔ کہا یا رسول اللہ مزدوری بھی نہ کر سکتا ہو پھر کیا کرے؟ کہا کسی ضرورت مند کی بدنی خدمت کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکے پھر کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کسی کو اچھا بول دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکے، بڑا تکڑا ہی پچھڑ والا، یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکے، تو آپ نے فرمایا
پھر آخری درجے یہ کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یمسک عن الشر، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا تو بھی اللہ کے نام پہ دیا کرے، روزانہ صدقہ نکالا کرے۔ آپ سے کہتا ہوں 1 روپیہ نکال، 10 روپے نکال، بلائیں باہر کھڑی ہو جائیں، بلاؤں کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلا، یہ کالا بکرا نہیں ہوتا صدقہ، صدقہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا زکوٰۃ کے علاوہ، یہ صدقہ ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو پاک دامن رہتے ہیں، بدکار نہیں ہوتے، فحاشی کے رسیہ نہیں ہوتے، بلکہ پاک دامن رہتے ہیں۔ ایک یہ اللہ نے ہماری صفت رکھی کامیاب ہونے کے لیے۔ جو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی میں خیانت نہیں کرتے، اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں پر، اللہ نے نماز کو 2 دفعہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز آئی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو پاک دامن رہتے ہیں، بدکاری کی طرف نہیں جاتے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے عہد و پیمان اور امانت کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر آخر میں کہا اور جو نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ ہیں وہ جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ تو میرے بھائی بہنوں، 3 کامیابی کے مفہوم اللہ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں، وہ آپ کو بتا دیے۔ ایک شیطان کی طرف منسوب ہے، وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ ہم اپنی ذات سے ابتدا کریں کہ میں اپنی بنیاد ٹھیک کروں، آگے اپنے بچوں کو اس بنیاد پر لائیں، اپنی نسل کو، آپ میں جو پڑھانے والے ہیں اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں کہ ہماری کامیابی کی بنیاد ہمارے اندر ہے، باہر نہیں ہے، ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی خوبصورت پاکیزہ زندگی کو اپنانے والے بن جائیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں ایک پیکر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ براہ راست کتاب کو سمجھنا شخصیت کے بغیر مشکل ہے، تو اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اور قرآن اور ہمارے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو باقی رکھا۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی تعلیمات باقی، آپ کی زندگی باقی، آپ کی ہر ادا باقی۔ واحد نبی جن کی پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کی ہر ادا محفوظ، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، سبحان، صرف جملے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی خود بائبل تبدیل ہو گئی، زبور مٹ گئی، اور تورات چند اور باقی رہ گئی، لیکن میرے نبی نے عمل بولتے جو عمل کیا وہ بھی محفوظ۔ میرے نبی نے حضرت علی کو ایک حدیث سنائی اور کھجور کھلائی، پانی پلایا۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو وہ حدیث سنائی، کھجور کھلائی، پانی پلایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو وہ حدیث سنائی، کھجور کھلائی، پانی پلایا۔ ٹھیک، چلتے 1980 میں میرے استاد نے جب مجھے یہ حدیث سنائی تو کھجور کھلائی، پانی پلایا حدیث سنائی۔ جب اللہ نے مجھے بیٹھنے کا موقع دیا مسند حدیث پر، میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی، کھجور کھلائی، پانی پلایا، میرے اللہ نے اپنے حبیب کی اداؤں کو یوں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ ایسے ایک حدیث مسلسل بالمصافحہ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصافحہ کیا اللہ کے نبی کا، اور ایک بات فرمائی۔ پھر یہ مصافحہ حضرت انس سے ان کے شاگردوں کو چلا، ان کے شاگردوں سے ان کے شاگردوں، جب میرے استاد نے مجھے حدیث سنائی تو مصافحہ کی اور حدیث سنائی۔ میرے نبی کی اللہ نے اداؤں کو یوں ہم تک پہنچایا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک ٹہنی پکڑی اور اس کو یوں ہلایا، خزاں کا موسم تھا، پتے جھڑ رہے، تو آپ نے کہا اپنے شاگرد سے، تم نے پوچھا نہیں میں نے یہ ٹہنی کیوں ہلائی؟ کہا جی مجھے تو پتہ نہیں آپ نے کیوں ہلائی، آپ بتا دیں۔ فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا تو انہوں نے ایک درخت کی ٹہنی خزاں کے موسم میں پکڑ کے ایسے ہلائی تو اس کے پتے جھڑ گئے،
تو پھر مجھ سے کہا سلمان تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے ٹہنی کیوں ہلائی؟ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں۔ تو ہم نے کہا سلمان جب کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے فرض تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے پتے گر کے جھڑتے ہیں، ایسے اس کے گناہ گرتے ہیں۔ تو اس طرح میرے نبی کے بول کے ساتھ آپ کا فزیکل عمل بھی ہم تک شفٹ ہوا، منتقل ہوا، اور آپ کی زندگی کی ہر ادا اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے اور اپنے نام کا حصہ بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید کا ایسا حصہ بنایا کہ اب یہ یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ہر نبی کا نام لگ کے چلا گیا، لیکن آپ کا نام جوڑ کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا کہ اب قیامت تک یہی چلے گا اور کوئی نہیں چل سکتا۔ تو میرے نبی کی زندگی روشن کتاب ہے، کھلی کتاب ہے،